رزق میں برکت کا 23واں سبب ہے نکاح کرنا۔ نکاح کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کراؤ جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کا نکاح اب تک نہیں ہوا ہے، تمہارے غلاموں میں سے ہیں، تمہاری باندیوں میں سے جو نیکوکار ہیں، تم ان کا نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع، اللہ کشادہ ہے، رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی وجہ سے ان کے رزق میں وسعت دے دے گا۔ اللہ واسع ہے، اللہ ان کے رزق کو بڑھا دے گا۔ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کس کے رزق میں کمی ہے، کسے کتنے رزق کی ضرورت ہے، نکاح کے بعد کتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے، رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اس لیے تم نکاح کراؤ، تم فقیر ہو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو گویا قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ہم سب سے وعدہ ہے کہ تم نکاح کراؤ، اور اگر تم غریب ہو، تنگ دست ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں پہلا آدمی المکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مکاتب سے مراد یہ وہ غلام ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے آقا سے یہ باتیں ہو جاتی، ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے تو ہماری آزادی ہوگی، اب یہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تاکہ رقم دے کر آزاد ہو جائیں۔ تو جو غلام محنت مزدوری کرے اپنی آزادی کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ دوسرا آدمی والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ تیسرا آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد پر جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، ان میں ایک آدمی کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، جو اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ امام الانبیاء نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا نکاح کرے گا، اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا۔ جب قرآن کا وعدہ، حدیث کا وعدہ، لیکن آج ایمان کی کتنی کمزوری ہے، کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں، نکاح کریں گے تو یہ بچہ کہاں سے کھائے گا، اس کی گھر والی کہاں سے کھائے گی۔ ہمیں اللہ کے وعدے پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا وعدہ قرآن میں آ گیا کہ جو نکاح کرے ہم اسے اپنے فضل سے غنی کریں گے، تو اللہ غنی کرے گا۔ جب اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، نکاح کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ ایک لڑکی کے گھر آنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، جہاں 15 سے 16 روٹیاں پکتی ہیں، اگر نکاح کے بعد 1 روٹی میں اضافہ ہو جائے گا، رزق میں کمی نہیں آئے گی، رزق بڑھے گا۔ اس کے فائدے کتنے ہوں گے؟ آپ کے بچے کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی، اس کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے گا، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، فإنه اغض للبصر، اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ رزق میں برکت ہو، 2 چیزوں کا اہتمام، رزق میں برکت چاہیں تو نکاح کا اہتمام کریں، اللہ رزق میں برکت دے گا، بچے کی نگاہیں محفوظ، عزت اور آبرو محفوظ۔ اس لیے شادی سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بیٹے کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، جو غلط صحبتیں تھیں وہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، وقت پہ بچہ گھر آئے گا، وقت پہ جائے گا، اسے ایک اچھا ماحول ملے گا، اس کی جوانی ضائع نہیں ہوگی، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا جب ٹھیک ہوگا، اسے دیکھ کر والدین کا دل خوش ہوگا۔ خدا نخواستہ اس کو جوانی میں چھوڑا، جوانی آج کے دور میں انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یعنی بے حیائی اور عام ہے۔ اگر جوانی گناہوں میں چلی گئی، پھر اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے، پھر انسان عموماً حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر پاتا، مختلف مصائب، پریشانیاں، تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے، پھر جو پیسہ کمایا تھا پھر وہی پیسہ اس کے علاج میں لگ جاتا ہے۔
تو یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ وقت پہ نکاح نہ ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والأیم اذا وجدت لا کفن، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرنا، غیر شادی شدہ ہو جوڑا مل جائے اس میں تاخیر نہ کرنا، جنازہ حاضر ہو تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ لیکن افسوس کی بات، آج ہم نے تینوں میں تاخیر کی، نمازوں میں بھی تاخیر، جنازوں میں بھی تاخیر، نکاح میں بھی تاخیر۔ اس لیے رزق میں برکت کا ایک ذریعہ نکاح کرنا ہے۔ آپ معاشرے میں نظر دوڑا دیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا تو تنخواہ 8 سے 10,000، نکاح ہوتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اس میں سوچنا سمجھنا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اپنے گھر کے ساتھ دل لگتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، رزق اور بڑھ جاتا ہے، پھر انسان زیادہ محنت مزدوری میں وقت لگتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو رزق میں بھی وسعت آتی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عمل جس سے رزق میں برکت آئے گی وہ ہے نکاح کا اہتمام کرنا۔